دوسروں پر نظر نہ کرے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آئیے، ایک بیوی کا وعدہ اس کے شوہر سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہی ہوتا ہے نا کہ اے شوہر نامدار، میں نے اپنی عزت، میں نے اپنی عصمت، سب کچھ میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ اب میں تیری غیبوبت میں، تیری غیر حاضری میں تیری عزت کی، تیرے مال کی، تیرے اولاد کی، تیرے گھر کی میں حفاظت کروں۔ ایک بیوی کا وعدہ اپنے شوہر سے یہی تو ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے تو صحیح کہ اگر وہ بیوی خدا نخواستہ عزت کی حفاظت نہ کرے، آپ گھر سے چلے جائیں، آپ کے مال کی حفاظت نہ کرے، آپ کے گھر کی حفاظت نہ کرے، آل اور اولاد کی تربیت نہ کرے، تو بتائیے کہ وہ بیوی ہوگی یا مکارہ ہوگی، وہ بیوی ہوگی یا فریبکار ہوگی؟ میرے دوستو، شریعت کی اصطلاح میں ایسی بیوی کو مومنہ اور ایسی بیوی کو صحیح معنوں میں بیوی نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے، ایک شوہر کا بیوی سے کیا وعدہ ہوتا ہے؟ اے بیوی، میں نے تیرا ہاتھ پکڑا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اب میں تیری عزت کی حفاظت میں کروں گا۔ شوہر یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب میں تیرے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا، تیری عزت، تیری عصمت کی میں حفاظت کروں گا، میں غیر کی طرف نظر نہیں اٹھاؤں گا، میرا نفس اور میری نظر غیر کی طرف نہیں اٹھے گی، میں تیرے لیے کھانا پینا کپڑا میں سب کچھ تیرے لیے مہیا کروں گا، تیرے درد اور دکھ میں کام آؤں گا۔ اب بتائیے، یہ شوہر کا وعدہ ایک بیوی سے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، دولہا میاں وہ جو کہہ لیتے ہیں میں نے قبول کیا، تو وہ قبول کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ بس ہم نے قبول کر لیا اور اس کے بعد ذمہ داریاں سب ختم ہو گئی۔ کسی لڑکی کو بیوی کی حیثیت سے جب کوئی لڑکا قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کی پوری ذمہ داریوں کو وہ قبول کر رہا ہے۔ اب اگر ایک شوہر معاذ اللہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے گندے راستے پر جاتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نظر اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو بھرے مجمع میں کہا تھا کہ میں نے قبول کیا، اس نے جھوٹ کہا تھا۔ کیوں کہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی پر نظر نہ اٹھائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو عالم یہ ہے اس موضوع کا کہ سمٹے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ ہے۔ اگر اس کو پھیلاؤ گے تو اس کے اندر ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں اور جتنے سرکل ہیں ان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری زبان کس قدر تیز اور دنادن چلتی ہے۔ لیکن اے کاش جتنی ہماری زبان چلتی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم عملی میدان میں اور پریکٹس کے میدان میں بھی اتنے ہی تیز چلتے۔ میرے عزیز دوستو، زبان تو جانور کے پاس بھی ہوتی ہے اور جانور بھی میرے دوستو بولتا ہے اور اس کی زبان بھی تیز تر چلتی ہے، لیکن اسلام کی زبان ایک قیمتی موتی ہے۔ جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وقت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے سہانے وقت میں جب صبح کا بلبل اور صبح کی چڑیا بولتی ہے تو اس وقت اس کی آواز کتنی پیاری معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بولنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، وہ رات دن اور ہر وقت نہیں بولتی۔ وہ جانور بولنے والا جو صبح کو ہوتا ہے وہ صبح کو بولتا ہے، تو صبح کا بولنا یہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر وہ ہر وقت بولتا رہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ عزیزو دوستو، تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں بولنا ہے اور کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، اور جو کچھ بولنا ہے یہ سمجھ کر بولنا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، مومن کی جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن اس کی زبان نہیں جاتی، وہ اپنی زبان پر عمل کرتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اپنی زبان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔